آج جو ٹاپک رکھا گیا اس کے مناسبت سے جو گھر چنے، کیونکہ بہت سارے گھرانے ہیں صحابی لوگوں کے، لیکن ان میں سے ایک گھرانہ جو چنے وہ ہے کہ بیت ام سلیم، ام سلیم رضی اللہ عنہا کا گھر۔ ایک سوال آپ سب سے کریں گے، ابھی جو جواب دے سکتے ہیں وہ دے سکتے ہیں کہ ام سلیم کون ہے؟ ام سلیم کون ہے؟ آپ لوگوں سے جواب مطلوب ہے۔ وہ ایک صحابیہ ہے۔ ہاں، تو ان کا اس سے کیا رشتہ ہے؟ خیر، آگے بڑھتے ہیں، انشاءاللہ وہ سب ساری باتیں آئے گی۔ آج جو حدیث ہم آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں ان کے تعلق سے اس کو نقل کرنے والے کئی سارے محدثین ہیں، جس میں سر فہرست سب سے اوپر میں امام بخاری، امام مسلم تو ہے، اور بھی دیگر محدثین نقل کیے ہیں، لیکن مختصراً یعنی اختصار رکھتے ہوئے بالکل چھوٹے اس میں نقل کیے ہیں۔ لیکن مطولاً جو نقل کیے ہیں اس میں سے امام احمد بن حنبل اور امام حافظ ابن حبان ہیں، یہ دونوں مطولاً نقل کیے ہیں، اور بھی ان کے علاوہ بھی محدثین ہیں۔ آج جو الفاظ ہم آپ کے سامنے بتلانے والے ہیں وہ ابن حبان کے ہیں، صحیح ابن حبان کے۔ وہ ایک قصہ ہے جس میں بہت عبرت ہے، جس میں کئی نام آئیں گے، تو ان کے بارے میں بتاتے چلے۔ پہلے جیسے کہ بتا دیا گیا کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ ام سلیم کون ہے؟ ان کے بارے میں تھوڑا بتا کر کے چلے کہ یہ جو ہے حضرت انس بن مالک بن نضر رضی اللہ عنہ کی ماں ہے، انس رضی اللہ عنہ۔ آپ لوگ جانتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے ان کو۔ لقب ہی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت کیے انس رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں ایک بار کہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ لیس له خادم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب آئے، لیس له خادم، ان کے پاس کوئی خادم نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کی خدمت کرے۔ فأخذ ابو طلحہ بیدی، تو ابو طلحہ نے میرا ہاتھ پکڑا، اور دوسری روایت میں ہے کہ میری ماں نے، ام سلیم نے میرا ہاتھ پکڑا۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ماں اور ابو طلحہ جو ہے، جو ان کے سوتیلے باپ ہے، ان کو لیے دونوں لے کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ان انسا غلاما کیسا فلیخدمک۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انس جو ہے چھوٹا بچہ ہے، بہت سمجھدار ہے، آپ اس کو اپنا خادم بنا لیجئے۔ کہتے ہیں اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ فخدمتہ فی السفر والحضر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اس کے بعد سے ہم کرنے لگ گئے۔ سفر میں بھی ہوتے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے، اور حضر میں یعنی مقیم ہوتے تو تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہم کرتے۔ ما قال لی شیء صنعته لما صنعت هذا هكذا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سالوں میں، یعنی 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، لیکن 10 سال میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم کوئی کام کیے، تھوڑا بگڑ گیا وہ کام،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کبھی نہیں پوچھے کہ اے انس لما صنعت ھذا کیسا، یہ والا کام ایسا کیوں کیے، یہ والا کام ایسا کرنا چاہیے تھا، کام بگڑ گیا، ایسا نہیں بولے کبھی. وَلَا لِشَيْءٍ لِمَا أَصْنَعُهُ لِمَا لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا. اور کوئی چیز اگر نہیں کرتے تو یہ نہیں پوچھے کہ اے انس یہ کام کیوں نہیں کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے. اس سے ایک سبق یہ ملا کہ اپنے خادموں سے، آج تو خادم زیادہ ملتے نہیں، لیکن جو گھر میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو ہمارے ماتحت ہے، جو ہمارے ماتحت کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. اس سے ایک فائدہ، اگر آپ لوگ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. یہی کہتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجھے کچھ بتائے. بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے، مجھے کسی حاجت کے لیے بھیجے. تو میری امی جو ہے تبھی مل گئی، تو پوچھنے لگی کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو، ما حاجت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حاجت، کیا کام دیے تم کو. تو کہتے ہیں انہا سر، کہ یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے. تو وہ بھی ماں تھی، ایسی ماں جو نہیں بولے کہ ابھی ارے ہم تو ماں ہیں ہم کو بتا دو، ایسا نہیں. وہ ماں تھی، وہ صحابیہ تھی ام سلیم، جن کے بارے میں آئے گی بھی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے نعمتوں سے نوازا. اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا. کہتی ہے لا تحدثن بسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے بیٹے سن لے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے تو کبھی کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز نہیں بتانا. پھر انس رضی اللہ عنہ اس بات کو سناتے ہوئے اپنے شاگرد کو کہتے ہیں واللہ لو حدثت بها احدا لحدثتک یا ثابت. اے میرے شاگرد ثابت سن لو، اگر یہ جو راز ہے کسی کو بتانا ہوتا تو ہم تم کو ضرور بتاتے، لیکن ویسے ہی مر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راز ہے وہ ان کے دلوں میں، سینے میں رہ گیا، قبر میں چلے گا، لیکن کسی کو نہیں بتایا. یہ تھے انس رضی اللہ تعالی عنہ. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آتے ہیں تو ان کی امی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خادموں کا انس ادعو اللہ لہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ انس آپ کا خادم ہے، آپ کی خدمت کرتا ہے، ادعو اللہ لہ، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کر دیجئے. تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ فیہ. اللہ تعالیٰ انس کو آپ مال بھی دیجئے اور اولاد بھی دیجئے، وبارک لہ فیہ، اور اس میں برکت بھی دے دیجئے. تو کہتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی برکت، کہتے ہیں فإنی لمن اکثر الانصار مالا. مجھے دیکھتے ہو کہ میرا اتنا سارا جو مال ہے، انصار میں سب سے زیادہ مال جو ہے یہ کس وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی وجہ سے. اور وحدثتنی ابنتی، اور میری بیٹی نے مجھے ایک بات بتلائی کہ دفن لصلبی مقدم حجاج البصرہ بضع وعشرون ومئہ. کہتے ہیں کہ میرے اولاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اور اولاد دونوں کے لیے دعا کیا. اولاد اتنے ہو گئے کہ ہم تو زندہ ہیں، میرے عمر میں تو برکت ہے، اور حضرت انس 100 سال سے زیادہ جیے تھے، میرے عمر میں برکت ہے. کہتے ہیں
میرے عمر میں برکت ہے اتنی برکت، اور میرے اولاد میں اتنی برکت ہے کہ میں نے اور میرے جو نسل میں جو ہے 100 سے زیادہ کو دفن کر دیا گیا ہے، اتنے یعنی نسل کے ان کے اولاد بچے کچے تھے۔ یہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کا نتیجہ ہے۔ تو اس سے سمجھ میں کیا ہے، اس سے اور ایک بات نکلتی ہے، ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہے عالموں کی خدمت کرنی چاہیے، اپنے معلموں کی خدمت کرنی چاہیے، جو آپ کو سکھلاتے ہیں، علم سکھلاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتلاتے ہیں، انہیں خدمت کرنی چاہیے اور ان کی دعائیں لینی چاہیے۔ دوسرے جو آدمی ہیں جو اس میں آنے والے ہیں، جن کا نام حدیث میں بھی آیا ابو طلحہ، اب ہم آپ لوگوں سے پوچھیں گے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ وہ ان کے شوہر ہیں ام سلیم کے۔ تو ام سلیم کے شوہر جو ہے، تو یہ کیا پہلے شوہر ہے؟ نہیں، یہ بعد میں یہ ایمان لائے، بعد میں جب ام سلیم کے کہنے پہ مطلب وہ نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن ام سلیم نے ان کو پرپوز کیا کہ آپ اسلام لائیے تو پھر میں آپ سے نکاح کروں۔ جی ہاں، انس رضی اللہ عنہ کے 2 ابو ہیں، کون کون کہہ سکتے ہیں؟ کون کون؟ تو فی الحال ذہن میں نہیں ہے سر۔ جو ہم لوگ کہتے ہیں انس بن مالک، پہلے جو ہے مالک ہے، مالک بن نضر، نون زاد الرا، مالک بن نضر جو ہے، یہ ہے اصل ابو۔ دوسرے جو ہے سوتیلے، وہ ابو طلحہ ہے رضی اللہ عنہ، جو ان کی ماں سے نکاح کیے، یہ 2 ابو ہیں ان کے۔ تو ابو طلحہ جو ہے ان کا نام زید ہے، زید بن سہل۔ یہ جو ہے جیسے کہ ان کا ایمان کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے، جو ہم انشاءاللہ اس کے بعد بیان کریں گے۔ اس کے بعد اگر چلے، یہ جو صحابی ہے جب ایمان لائے تو اللہ تعالی جو ہے ان کو کافی سارے غزوات میں، کافی سارے جنگوں میں ان کو اللہ تعالی شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جن میں سے جنگ بدر بھی ہے۔ جنگ بدر کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، کون سے ہجری میں ہوا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جنگ بدر کے بارے میں کون سے ہجری میں ہوئی ہے جنگ بدر؟ جنگ بدر جو ہے وہ 2 ہجری میں ہوئی ہے، سن 2 ہجری میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 2 سال کے بعد جنگ بدر ہوئی ہے۔ تو اس میں وہ شریک ہوئے تھے۔ اچھا، جنگ بدر کی فضیلت کیا ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ جنگ بدر میں جو شریک ہوئے ان کی کیا فضیلت ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں کیا؟ وہ سب بخش دیے گئے اور ان کے گناہ، مطلب بدری صحابی جو ہے بعد میں بھی مطلب ان کے کوئی گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دی۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعملوا ما شئتم، جو کرنا چاہتے ہو اس کے بعد جنگ بدر کر لیے، کر لو، تم لوگ کچھ کرنا ہے کر لو۔ فقد غفرت لکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مغفرت کر دیے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے قد وجبت لکم الجنہ، جنت تمہارے لیے واجب ہو گئی ہے، یعنی بدری صحابی جو ہے ان کے لیے جنت واجب ہو گئی تھی۔ اور کیا ہے؟ یہ ہے ابو طلحہ، یہ جنگ احد میں بھی شریک ہوئے تھے اور کافی غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ جنگ احد میں ایک جو واقعہ ہے جو ان کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے، جو امام بخاری مسلم نقل کرتے ہیں،
کہتے ہیں کہ لما کان یوم احد، یوم احد کا جو جنگ ہوا تھا، احد کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ احد کے بارے میں کہ پہلا جو یہ تھا، یعنی پہلی جو لڑائی ہوئی، پہلے موقع میں پہلے مسلمان جیت رہے تھے، لیکن پھر کچھ مسلمانوں کی غلطیوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس کے بعد مسلمان ہارنے لگے۔ پھر تیسرا جو یہ ہوا، یعنی تیسرا جو موقع آیا، تیسرا جو حال ہوا، اس میں دونوں برابر ہو گئے۔ اور یہی بات یہ بھی روایت کے الفاظ میں بھی ہے کہ الحرب سجال، کہ جنگ جو ہوئی تھی وہ ڈول جیسی ہوئی تھی، یعنی کبھی ادھر ڈولتی کبھی ادھر ڈولتی، کبھی یہ جیتتے کبھی یہ جیتتے، ایسے کر کے جنگ احد ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں احد کا موقع تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آس صحابی تھے، اور کبھی ایسا بھی دیکھنے کو ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں وَأَبُو طَلْحَةَ مُجَوِّبٌ عَلَيْهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی آتا تو یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیتے، یعنی ان کے ساتھ لڑائی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہوئے، یہاں تک کہ سارے لوگوں نے گھیر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کو۔ تو کیا ہے، یہ سارا وار جو ہے خود جھیلتے، ایک ہاتھ سے مارتے اور ایک ہاتھ سے بجاتے، ایسے ہی کرتے جنگ۔ پھر جب ایک موقع آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیچے جگہ میں بیٹھ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہونے لگے دیکھنے کے لیے کہ کون کہاں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بولے کہ بی ابی انت و امی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لا تشرف، آپ جو ہے زیادہ جھانکیے نہیں، زیادہ سر اونچا نہیں کیجیے، یصیبک سہم من سہام القوم، ہو سکتا ہے کہ یہاں تیر چل رہا ہے، کون کس کو تیر مار رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی کا تیر آپ پر لگ جائے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں وَنَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو گردن ہے، آپ کی گردن کو تو ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے، بلکہ جب آپ کی گردن کٹنے جائے گی تو ہم اپنا گردن پیش کر دیں گے، ہم اپنے گردن میں چھری لے لیں گے، لیکن آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جھک جائے، آپ اپنا جو ہے سر اونچا نہیں کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کو لگ جائے یہ تیر اور چوٹ لگ جائے۔ اور کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا مشمرتان، کہتی ہیں کہ جنگ احد میں عائشہ تھی، ابو بکر کی بیٹی، اور یہ ام سلیم جن کے بارے میں ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ جو یہ غزوات میں جو لوگ شریک تھے صحابی، ان کو اگر چوٹ لگ جاتا، ان کے چوٹ میں ملہم لگانا، پٹی باندھنا اور پانی پلانا، یہی ان کا کام تھا۔ یہ ابو طلحہ ہے، قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ بر کو، بھلائی کو، اچھائی کو، نیکی کو نہیں پا سکتے، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو، مما تحبون، جس کو تم لوگ پسند کرتے ہو، جو تمہارے نزدیک محبوب ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ والی آیت کو سنتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں وَإِنَّ أَحَبَّ مَا أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَا، کہ سب سے محبوب جو مال ہے میرا، وہ میرا ایک باغیچہ بیروحہ ہے۔
وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا، کہ یہ جو ہے اب یہ میرا نہیں ہے، اب ہم یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ اور کس لیے صدقہ کیے؟ نام پانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے نہیں۔ ارجو برہا وذکرھا عند اللہ، اللہ تعالیٰ سے نیکی کی امید کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ خرچ کر دیا ہے۔ یہ ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ ام سلیم سے نکاح کیے۔ ام سلیم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے دخلت الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا، فَإِذَا سَمِعْتُ، تو کیا ہے میں سنتا ہوں کہ کوئی چلنے کی آواز، فَإِذَا هُوَ رُمَيْسَةٌ، تو کیا ہے؟ یہی ام سلیم رضی اللہ عنہا جنت میں تھی، ان کو میں نے جنت میں دیکھا۔ یہ ہے ام سلیم جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی بھی دے دی ہے، کہہ دیا ہے کہ ان کو میں نے جنت میں دیکھا، یہ جنت میں جائے۔ اچھا کیا کیا کیے، آئیے ان کے بارے میں بھی جان لیں تھوڑا۔ ام سلیم جو ہے، جو ہم لوگ یہ معلوم کر چکے ہیں کہ یہ انس رضی اللہ عنہ کی ماں ہے۔ ان کے جو پہلے شوہر ہے ان کا نام مالک ہے، مالک ابن نضر۔ جب یہ اسلام لائی تو ان کے شوہر مالک جو ہے غصہ ہو کر کے چلے گئے، غصہ ہو کر کے ان کو چھوڑ کر کے شام کی طرف چلے گئے، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی وہ جاہلیت میں مر گئے، اسلام نہیں لائے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ اس کے بعد جو ہے ابو طلحہ ان کو خطاب کرتے ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ خطبہ دیتے ہیں نکاح کے لیے، یہ کرتے ہیں۔ تو یہ کہتی ہیں ام سلیم رضی اللہ عنہ، یا ابا طلحہ الست تعلم ان الہک الذی تعبد نبت من الارض، اے ابو طلحہ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کو تو خود زمین میں سے بنایا گیا ہے، زمین میں اس کو چلے جانا ہے۔ اور کہتے دوسری روایت میں ہے تو کہتے ہیں کہ وَأَنَا أَسْلَمْتُ، میں تو مسلمان ہو گئی ہوں، إِنِّي أَسْلَمْتُ فَإِنِّي لَا أُرِيدُ مِنْكَ صَدَاقًا، کہ میں اسلام لے کر کے آ چکی ہوں، مسلمان بن چکی ہوں، میں تم سے کوئی نکاح کا مہر نہیں چاہتی سوائے اس کے کہ تم جو ہے اسلام لے آؤ، یہی تمہارا مہر ہوگا۔ یہ ہے ام سلیم رضی اللہ عنہ۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ جب کہتی ہے تو کہتے فاسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اسلام لے آئے اور کتنے غزوات میں شریک ہوئے، ہم لوگ اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ یہی ام سلیم ہے جن کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ جب ام سلیم اور ابو طلحہ کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تب ایک ان سے بچہ ہوا، ان کا نام رکھا ابو عمیر، یہ بھی صحابی ہے۔ یعنی صحابی جو ہے یہ ان کے جو خاندان میں کئی صحابی ہیں، خود انس رضی اللہ عنہ صحابی ہے، ام سلیم صحابی ہے، اس کے بعد جو ہے ان کے اور ایک بیٹے ہیں البراء، ام سلیم کے ایک اور بیٹے ہیں جو انس کے سگے بھائی ہیں، وہ بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے جو چاچا ہیں ان کا نام انس بن نضر ہے، انس بن نضر کے بیٹے انس، تو وہ بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، یہاں تک کہ جنگ احد میں وہ بھی شریک ہوتے ہیں، انس بن نضر رضی اللہ عنہ۔
اور یہ ابو عمیر جو ہے یہ بھی صحابی ہے اور انصاری صحابیوں میں سے ہے جو کہ ہجرت کے بعد پیدا ہوئے۔ یہ جو ابو عمیر ہیں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ان کو دیکھتے تو ان کی جو ہے ایک چڑیا تھی چھوٹی سی جس کا نام نگر تھا، تو جب بھی ان کو دیکھتے تو ان کے مذاق سے کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ یا ابا عمیر، کہتے اے ابو عمیر، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ایک بار کیا ہے دیکھتے ہیں آ کر کے کہ یہ جو بندہ ہے یہ جو ابو عمیر ہیں یہ دکھی ہو کر کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، منہ لٹکائے ہوا بیٹھا ہے، اپنے چڑیا کے ساتھ نہیں کھیلتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر کیا ہوا، تو تمہاری جو چڑیا تھی اس کو کیا ہو گیا، کہاں گئی ہو؟ کہتے ہیں کہ مر گئی ہے اللہ کے رسول، اس وجہ سے یہ جو ہے یہ ہو گیا ہے، بہت غمگین ہو گیا۔ کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ فمرض، ابو عمیر جو ہیں بیمار ہو گئے، وابو طلحہ غائب فی بعض حیطانہ، ابو طلحہ کچھ کام سے نکل گئے تھے، فہلک الصبی، کہتے ہیں کہ جب ابو طلحہ باہر گئے، باہر نکلے کسی کام کی وجہ سے، تبھی جو ہے یہ ابو عمیر ان کا انتقال ہوا، انہی کا انتقال ہو گیا ابو عمیر۔ تو ابو ام سلیم جو ہے ٹھیک ہے ان کو کیا ہے فغسلتہ وکفنتہ، ان کو غسل دیتی ہے اور کیا ہے ان کو کفن پہناتی ہے اور ان کو جو ہے سائڈ میں گھر کے کنارے رکھ دیتی ہے اور کسی کو بتاتی بھی نہیں کہ ایسا ایسا ہوا ہے، یہاں تک کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور کیا ہے وہ صائم، وہ روزے دار تھے، فطیبت لہ وتصنعت لہ وجاءت بعشائہ، اب جب وقت گزر گیا تو وہ خوشبو لگاتی ہے یعنی ام سلیم، اور ان کے لیے طرح طرح کی چیزیں بناتی ہے، کھانا تیار کرتی ہے اور کھانا لے کر کے ان کے سامنے رکھتی ہے۔ تو ابو طلحہ جو ہے رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں ما فعل ابو نغیر، ابو عمیر جو ہے کہاں ہے، کیا ہے اس کا حالت، مریض تھا بھی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہتی ہے انہ بخیر، وہ خیر کے ساتھ ہے، انہ فی سکینۃ، وہ سکون میں ہے۔ اب جو وہ بیماری میں تھا، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب سکون میں ہو چکا ہے، موت آ چکی ہے، اب کوئی جو ہے درد ہونے والا نہیں، یہ مطلب تھا، لیکن ایسے ہی کہہ دیے سیدھے الفاظ میں کہ انہ بخیر، وہ خیر میں۔ پھر پوچھتی ہے ابو طلحہ سے کہ یا ابا طلحہ، یعنی ام سلیم پوچھتی ہے یا ابا طلحہ، اے ابو طلحہ یہ بتاؤ ارأیت اہل بیت اہل بیت عاریۃ، کہ ایک گھر والے ہیں کچھ سامان رکھنے کے لیے، کچھ سامان رکھنے کے لیے کسی کو دیے، کسی گھر والے کو دیے، ٹھیک ہے، فطلبها اصحابها او ایردہما، کہ اس کے جو ہے پھر گھر والے مالک جو ہے اس کا جو چیز سامان رکھنے کے لیے دیا تھا وہ واپس مانگے، کیا اس کو دینا چاہیے؟ ایردونہ او یحبسونہ، کیا اس کو دینا چاہیے یا پھر اپنے پاس رکھ لینا چاہیے؟ تو کہتے ہیں بل یردونہ، تو کہتے ہیں کہ ان کو تو لوٹانا چاہیے، آدمی سامان دیا ہے، امانت دیا ہے، امانت دیا ہے تو امانت کو لوٹانا چاہیے، خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہتے احتسب ابا عمیر، اب لا کر کے دیتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ابو عمیر لیجیے،
ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ابھی بتا دیں صبر کتنا، اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ آج جو ہے بہت ساری عورتیں کوئی مر جاتی ہیں، کوئی انتقال ہو جاتی ہے گھر میں، تو طرح طرح کی باتیں کہنا، ناشکری کہنا، ٹھیک ہے، ناشکری کے کلمات کہنا، اس کے بعد زور زور سے رونا، جاہلیت والی حرکتیں کرنا آج جو ہے خون میں بس گیا ہے۔ خاص کر کے آج ہمارے معاشرے میں آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں مر جائے تو سب سے زیادہ رونے والی عورت کی آواز آئی۔ لیکن یہ عورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا صبر عطا فرمایا کہ خود کا بچہ جو ہے وہ مر چکا ہے، کسی کو نہیں بتائی، صبر کی، اور ابھی جو ہے اپنے شوہر کو بیٹا عطا فرما، بیٹا کر دیتی ہے، کہتی ہے لیجیے۔ جب دیکھتے ہیں کہ یہ مر گیا، ابھی بتا رہے جب پورا رات گزر گیا، کھانا پینا ہو گیا، اتنے سارے باتیں ہو گئی، ابھی بتا رہی ہو فغاضب وانطلق الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، غصہ ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اسرعوا بالجنازہ، جب کسی کی میت ہو جائے تو کیا ہے، اس کو جلدی سے دفن کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم تھی، تو کیا ہے، غصہ ہو گئے اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو یہ بات بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا صبر دیکھے ام سلیم رضی اللہ عنہ کا، تو ان کو بولے، دعا دیے، بارک اللہ لکما فی لیلتکما، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے رات میں برکت عطا فرما، تم دونوں کے رات میں برکت عطا فرما۔ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ فحملت بعبداللہ ابن ابی طلحہ، پھر اس کے بعد ایک اور بیٹا ہوا، ان کا نام عبداللہ بن ابی طلحہ ہے، حتی اذا وضعت وکان یوم السابع قالت لی ام سلیم یا انس اذهب بهذا الصبی، جب بچہ ہو گیا، بچہ کا کچھ دن ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلیم حضرت انس کو بھیجے کہ جاؤ اس بچے کو لے جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کچھ کھجوریں ہیں، بهذا المقتل وفیہ شیء من عجوہ، عجوہ کھجور ہے، جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، تحنیک کریں گے، یعنی تھوڑا سا چیبا کر کے اس کے بعد اس کے منہ میں دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تحنیک کی ہے، ویسمیہ، اور کیا ہے، ان کا نام عبداللہ رکھے، عبداللہ ابن ابی طلحہ جو نام پڑا ایسے ہی پڑا۔ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو نام ان کا رکھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پیر میں بیٹھا، جانگ میں بیٹھا کر کے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ یہ جو ہے عبداللہ، یہ بھی صحابی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا، اس لیے ہی آج کا یہ رکھا گیا کہ صحابی گھرانہ، سب کے سب صحابی ہیں، ایک کو چھوڑ کر کے، صرف جو ہے پہلا شوہر کو چھوڑ کر کے باقی سب کے سب صحابی ہے، صحابی گھرانہ۔ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھا ہے تو وہ جو ہے کھجور کو جو ہے، یعنی کھجور کو جب دیکھتا تو اس میں اچھلتا اس کے طرف، جیسے بچے لوگ کی عادت ہوتی ہے، تو اس کے طرف اچھلتا اور بہت یعنی اچھے سے کھجور کو منہ میں لیتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب فرماتے ہیں کہ آبت الانصار الا حب التمرہ، کہ انصار جو ہے وہ لوگ، ان لوگوں کی پسند جو ہے، ان کی سب سے محبوب چیز تمر ہے، کھجور ہے۔ یہ تھی ام سلیم رضی اللہ عنہ، یہ تھا ان کا گھرانہ۔ اور دوسرے جگہ میں کہتے ہیں کہ ان کے بعد بھی ان سے کافی سارے اولاد ہوئے، وَكُلُّهُم مِّن قُرَّاء، اور ان کے سب میں سے سب جو ہے، یعنی جتنے بھی بیٹے ہوئے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کی برکت تھی کہ وَكُلُّهُم مِّن قُرَّاء، کہتے ہیں سب کے سب قرآن کے بڑے قاری تھے۔ یہ کیسے ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا نتیجہ تھا، اور کیسے ملا دعا؟ صبر کی وجہ سے۔ آج ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ کچھ ہو
تو صبر کرے. نبی سے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ الصابرین والصابرات، جو صبر کرنے والے مرد ہیں اور جو صبر کرنے والے والی عورتیں ہیں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے مغفرت انہی کے لیے رکھی ہے کہ آئیں گے وہ لوگ گناہ کر کے اللہ کے سامنے تو ان کے گناہوں کو معاف کریں گے، ان کے لیے ہی مغفرت ہے. وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اجر عظیم یعنی جنت جو ہے ان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ تیار. کون جو ہے کچھ ہو جاتا ہے تو صبر کرتی ہے، جہنمیوں والے عمل نہیں کرتی ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسری حدیث میں جو فرماتے ہیں فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ، اے عورتوں میں نے جو ہے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا. کیوں؟ دو چیزیں تم لوگ کرتی ہو، تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیر، تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیر، تم لوگ جو ہے لعن طعن بہت زیادہ کرتے ہو، کچھ ہو جاتا ہے بگڑ جاتا ہے گالی دینا شروع کر دیتی ہو، کسی کو برا بھلا کہنا لگ جاتی ہو، وتکفرن العشیر، اور کیا ہے تم لوگ بہت زیادہ جو ہے نعمتوں کی ناشکری کرتی ہو. تو ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے. یہی ہم لوگوں کو اس گھرانے سے معلوم ہوتا ہے، جو کہ ایک صحابی گھرانہ ہے جس میں اکثر لوگ صحابی اور کیا ہے اللہ کے ولی ہوئے پیدا. اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی اس گھر سے اور جتنے بھی صحابہ ہیں ان سے سبق سیکھنے کی حاصل توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو اپنی نیکوکار بندوں میں سے شامل کرے، ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم لوگوں کو ہر لمحے میں چاہے کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عافیت سے رکھے، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ کام سے بچائے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنائے، جہنم سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک ولا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیرا یا شیخ. اللہ تبارک و تعالی سے دعا